مرتضیٰ حسن نے اس شہر بے صدا میں 16 جولائی 1986 کو سید محمد تقی شاہ کے ہاں پہلی صدا لگا۔ یہ صدا سنڈے تمام سرگودا کی فضا میں ایک عرصہ تک معلق رہی۔ انتظار کی گھڑیاں 2023 میں ختم ہوئی اور بے صدا کا گلستان شعری اپنی خوشبو کے ساتھ ادبی حلقوں میں پھیل گیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کی اور پھر جامعہ ہائی اسکول سے میٹرک پاس کر کے گورنمنٹ کالج سرگودا کا رخ کیا۔ 2002 میں کالج کو یونیورسٹی اور سرگودا نے اپنے حصار میں لے لیا، لیکن مرتضیٰ ثابت قدم رہے اور وہاں سے انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج سرگودا سے تدریس اردو کا آغاز کر کے نسل نو کی ادبی آبیاری کا فریضہ ادا کرنا شروع کیا۔ زمانۂ طالب علمی سے اس کی مخفی ادبی صلاحیتیں پروان چڑھنے لگیں۔ مرتضیٰ حسن کی خوبی ہے کہ وہ حق دوستی ادا کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ شہر ادب سرگودا کی آواز بن گیا۔ یہ آواز قلم و کرتاس و اسٹیج سے ہوتی ہوئی شاہینوں کے شہر میں مثل شاہین پرواز کرنے لگے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں وہ مختلف تقریبات میں شریک ہوتا رہا۔ گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج نے اس کی صدا کا خیر مقدم کیا، اسے مختلف تنظیموں نے اذن سفر دیا اور ادب کی پٹری پر وہ سبق افطاری سے لہجے سفر کرتا۔ حسن سوچ کی پگڈنڈی پر ایک فکری کبوتر ہاتھ میں لیے ادب کی مختلف اصناف اور تباہ آزمائی کرنے لگا۔ اس کا یہ شعری مجموعہ بے صدا 128 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر روش الدین، ڈاکٹر طاہر روشنی، پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف، ڈاکٹر طارق ہاشمی، ڈاکٹر ضیاء الحسن اور ذوالفقار احسن نے اس کے فکر و فن کو لفظوں کی مہکار عطا کی۔ ادارہ ادبی دنیا نے ادبی دنیا کو یہ تحفہ عنایت کیا جس میں 50 غزلیں اور 16 نثری نظمیں ہیں۔ بے صدا ہونے جیسا کہ ممتاز نے لکھا تھا، بے صدا ہونے کے باوجود ایک تعمیری صدا کا مرقع یہ شعری مجموعہ ہے۔ ممتاز شاعر و ادیب محقق ڈاکٹر ضیاء الحسن لکھتے ہیں، حوالہ: میری طرح وہ بھی غزل سے سیدھے نثری نظم کے تجربے تک پہنچے۔ ویسے تو ہم دونوں سے پہلے افضال احمد سید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سید مرتضیٰ حسن کے شعری اسلوب کا مرکز ایک ہونے کے باوجود غزل اور نظم کا تجربہ یکسر مختلف ہے۔ حوالہ ختم ہوا۔ محبت کا اظہار ادب میں تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور اشارہ و کنایہ کی صورت کسی نہ کسی طور ہمارے سامنے رہتا ہے۔ شعری احساس کا عمدہ پہلو رومانویت کے در پر جا کھلتا ہے۔ فصل و ہجر کی کیفیات غزل کو شعراء کرام کے ہاتھ جا گزین رہتی ہے، اور بات یہ سچ ہے کہ اگر راہ محبت میں خارج اور باطن بھٹک جائیں تو شاعر کو کچھ نظر نہیں۔ میری سوچوں نے تراشا ہے اسے، لیکن وہ سنگ میرے خیالات سے پہلے بھی تو تھا۔ شہر سے دور بھی ایک شہر ہوا کرتا تھا، اور ایک شہر مضافات سے پہلے بھی تھا۔ زندگی تغیر تبدل سے عبارت ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا زندگی کے حقائق ہیں۔ ممتاز صاحب، محبت کی تلاش زندگی کا لازمی جزو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سچی حیات وہی ہے جو وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہو۔ مد آوازوں کا مسکن ہے، یہاں پیدا ہونے والی خواہشات تعبیر کی منتظر رہتی ہیں۔ سید مرتضیٰ حسن کی شاعری میں خواب اپنی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن خوابوں کی تعبیر کے لیے تو عذابوں کے رسل اٹھا پڑتا ہے۔ تعبیروں پہ ہو جاتی ہو، ان بھی سپنے ہو جاتی ہو، ہستی ہستی باتیں کرتی کتنی اچھی ہو جاتی ہو، خوش قسمت ہو تکیے پر تم سر رکھتے سو جاتی ہو۔ ڈاکٹر نجیبہ نے سید مرتضیٰ حسن کی شاعری کا نچوڑ ان لائنوں میں نکالا ہے۔ اسکول میں محبت، فراق، اداسی کی جبل سید مرتضیٰ حسن کی شاعری کا غالب موضوع ہی نہیں، ان کے لہجے کا بڑا جز بھی ہے۔ انہوں نے ذات غم کو غم کائنات میں سپنوں کر اپنی شعری دنیا ترتیب دی ہے۔ وہ شعور زندگی کے
چشیدہ ہیں اور اس عادت سے اپنا تخلیقی اظہار کرنے کے طرف کافی حوالہ ختم ہوا۔ سید مرتضیٰ حسن کی تخلیق کاری کم عمری میں اتنی توانا ہو چکی ہے، ریاضت، تجربے اور مطالعے نے ان کے شعری سفر کو پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ محبت کا اظہار نظموں اور غزلوں میں یکساں ہے۔ یاد اس کی جھیل بھر گئی پھر سے، عکس پھر چاند کے بھرنے لگے، سانس لے کر خرید لی سانسیں، زندگی لے کر لوگ مرنے لگے۔ یہ سید کا کہنا ہے کہ اچھی شاعری کا تقاضا، یہ بات پہلے مجھے یہ سید کا کہنا ہے کہ اچھی شاعری کا تقاضا ہے کہ ہر نظم ایک نئے انداز اور لفظوں سے مزین ہو، نیا احساس اور نئی تفہیم ہو، روایات کا دامن تھام کر آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہو۔ تو غور کریں سید مرتضیٰ کی شاعری میں یہ قول اس کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی نظم اور غزل اور سے قضا غزل کے سائبان تلے شعری افت پر نمایاں ہے۔ علامت نے مرتضیٰ حسن کے احساسات کو ضمیر کی آواز میں بدل دیا ہے۔ اس کے بے صدا جذبوں کا اظہار اس کی شاعری کا خاصہ ہے۔ وہ عظمت حیات و کائنات کا ادراک کرتا ہے۔ اس کے خواب اس کے ساتھ سائے کی طرح نئے سفر ہیں۔ سفر میں ایسا کوئی راستہ ہوا ہوگا کہ قافلے سے جدا قافلہ ہوا ہوگا۔ سید مرتضیٰ حسن فنی تنظیم کا خاص خیال رکھتا ہے۔ جذبات کی زندگی کو منفرد عکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن آئینہ حیات میں حقائق تلاش کرتا ہے۔ کسی کا نور ہوتا جا رہا ہے، اندھیرا دور ہوتا جا رہا ہے، مطالعہ ان چراغوں کو بجھا دو، سما بے نور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہاشمی کی رائے بھی کتاب کی زینت ہے، اور انہوں نے لفظوں کی شیرازہ بندی کو اپنے تجربات، اپنے حقائق سے مزین کیا ہے۔ مرتضیٰ صاحب، احساس آپ کی شاعری کا مرکز ہے، کیونکہ احساس نہ ہو آنکھوں سے گرنے والے آنسو بیکار ہوتے ہیں۔ احساس زندگی کا سرمایہ ہے، احساس نوید کامرانی ہے، احساس عین عبادت ہے، احساس امید ہے، احساس حسن ہے۔ شاعر کا احساس تو اس کی اور ان کے مردہ میں انہیں زندگی دوڑا دیتا ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم نے بھی اس بات کی کتاب میں تائید کی ہوئی ہے۔ سید مرتضیٰ اپنے اساتذہ کا منظور نظر رہا ہے۔ اس نے اساتذہ کرام کی تحریر میں کبھی کمی آنے نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج علم حلقوں میں بہت مقبول ہے۔ ڈاکٹر طاہر قوسوی 1 جنوری 2020 کو ہم سے بچھڑ گئے، لیکن انہوں نے بھی آپ کے فکر اور فن کو داد دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیال آفرینی کسی بھی شاعر کی شناخت ہوتی ہے۔ شعری معنویت کا سفر کٹھن مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانی نفسیات، مقتضادات اس کی راہ میں رکاوٹ ضرور بنتے ہیں۔ وہ گلہائے رنگا رنگ کے باوجود تخلیقی قرب سے گزرتا ہے۔ شعری اور نثری حوالوں سے سید مرتضیٰ حسن نے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ اس کی ادبی شناخت میں ایک نوجوان شاعر و ادیب، محقق اور حماست ادبی شیخ سوار ذوالفقار احسن کا کردار بہت نمایاں ہے۔ وہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہیں، انہیں متعارف کروانے میں ذوالفقار احسن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ وہ جملے کہ سید مرتضیٰ حسن کا آنے والا شعری مجموعہ بے صدا امید ہے اہل ادب کو تا دیر یاد رہے گا، کیونکہ سید مرتضیٰ حسن اچھوتے خیال شعروں میں لے آتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بے صدا مرتضیٰ حسن شیرازی کا ایسا شعری خزینہ ہے جس میں زندگی اور کائنات متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کا شعری آہنگ کئی مقامات پر مزاحمتی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ سچائی اور حکمت فکر رکھنے والا نوجوان ہے۔ اس کی اجتماعیت میں انفرادیت قائم کر لی ہے۔ اس کا ادبی مستقبل بہت روشن ہے۔ ہماری نیند بھی آرام کر نہیں پائی کہ خواب نے بھی ہمیں راستوں میں رکھا ہے، اسی لیے پورا سمجھ نہیں آیا وہ ایک عکس کئی آئینوں میں رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔